سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفا ترمذی شریف کی ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ چھوٹے بچے تھے، زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، تم اللہ رب العالمین کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اور اگر مدد چاہنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ سارے لوگ اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ تم کو کسی چیز کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر وہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا۔ دیکھیے یہ باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی جا رہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے سگے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کیسی باتیں سکھا رہے، اور وہ بھائی بھی کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت حضرت عبداللہ چھوٹے ہی بچے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی چیزوں کا بچوں کو عادی بنانا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو ایسی نصیحت کرتے رہیں تاکہ ان کی ذہن سازی ہو، شروع ہی سے وہ نیکی کے عادی بنے اور اچھے اخلاق کی طرف ان کی توجہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن چیزوں کی تاکید فرمائی ان میں سے یہ ہے، اور ہمیں بھی یہ تاکید اپنے بچوں کو کرنا چاہیے۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھیں گے۔ دوسری بات، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی سوال کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، وہی دینے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر کسی مصیبت میں اور ضرورت کے موقع پر مدد چاہنی ہو تو کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کا یقین رکھو کہ سارے لوگ اگر اس بات پر جمع ہو جائے تم کو کسی چیز کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ اس بات پر متفق ہو جائیں تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہونا تھا وہ ہو چکا، کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے، جو راحت یا جو تکلیف پہنچنے والی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی کمی پیشی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنی چاہیے۔